جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ, 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا, یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اس نے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھیں حد ہو گئی. اب مانگا اس نے, عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا, اس لکڑی کے پھٹے بنانا, ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا. بیری کہتا, سفیدہ کہتا, کوئی اور درخت کہتا, خدا نے کہا کھجور سے بنا. نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی, کب لکڑیاں اتاروں؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا, لفظ. میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا. نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی. کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے, میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں. جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا. سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو, جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان, ڈوب گیا. بیوی غرق تھی, نبی کی بیوی ماری گئی. تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل, کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا, نئی دنیا آباد کرنی تھی, لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا. حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی, رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا. نہیں ہے, لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے 80 لوگ آباد ہو. 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے, اگر آپ گوگل پہ جائیں, میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی, آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے. انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا. وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے, ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ. 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی. سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو, سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو. 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا. جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے. نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی, حام, سام اور یافس. اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا. حام, سام, یافس. نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر, حام, سام اور یافس. اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے. مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے.